بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 56 میں سبق ابتدائی طبی امداد کی پڑھائی اور وضاحت کرواؤں گی۔ اس سے پہلے بھی 2 لیکچرز میں ہم نے اس کا جو ابتدائیہ حصہ ہے اس کی پڑھائی اور وضاحت کی تھی، اور آج ہم اس کے آگے جو ہے پڑھائی اور وضاحت اس کی جاری رکھیں گے، جس میں ہم نے ایک ٹرین حادثے کی صورتحال کے بارے میں اور وہاں پر فلاحی ادارے کے کارکنوں کے بر وقت پہنچنے اور مریضوں کو بر وقت ہسپتال پہنچانے اور ابتدائی طبی امداد دینے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس سے وہاں پہ موجود گاؤں کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی فلاحی ادارے کے مرکز جا کر اس کے سربراہ کو اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہے اور ان سے چند سوالات کرتا ہے کہ آیا ان صورتحال کے نمٹنے کے لیے مجھے جو ہے یا ہمیں کیا جو ہے اقدامات کرنے چاہیے ابتدائی طبی امداد کے طور پر۔ مثلاً پانی میں ڈوبنے والے شخص کی کیا مدد کر سکتے ہیں، سانپ کے ڈسے کی کیسے مدد کرتے ہیں، یا کسی کی ناک سے خون بہنے لگے یا کسی کی زخم سے جو ہے چوٹ لگے اور اس سے بہت زیادہ خون بہنے لگے تو اس کو ہم کیسے ابتدائی طبی امداد پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس نے اس فلاحی ادارے کے سربراہ سے چند سوالات کیے، کیونکہ وہ اس کو خود بھی شوق ہو گیا تھا کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر اس ادارے کے کارکنوں کے ساتھ کام کرے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے ہڈی میں فریکچر یا پاؤں میں موچ آنے کے بارے میں پوچھا کہ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یا کلائی یا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، جس کے بارے میں سربراہ نے بہت اچھی طرح اس کو سمجھایا۔ اور اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی سبب سے کسی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو ابتدائی امداد کے تحت اس کا کیا علاج کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں سربراہ جو ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ دراصل بے ہوشی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب وجوہات، ٹھیک ہے۔ سر پر چوٹ لگ جائے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، زیادہ خون بہہ جائے، اگر زخم ہو یا چوٹ لگے اور اس سے زیادہ خون بہے تو کمزوری کے باعث بھی بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ دل کی کمزوری اگر ہو، کوئی کسی کا دل بہت کمزور ہو، ناقابل برداشت گھٹن یا گرمی ہو، اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ گرمی اور لو کی وجہ سے بھی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ گھٹن ہو، بند کمرہ ہو، کوئی بند عمارت ہو جس میں جو ہے لوگ اکثر بے ہوشی، جن پہ اکثر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ مرگی ایک مرض ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور اکثر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یا نشہ آور اشیاء کا استعمال، نشہ آور اشیاء جیسے سگریٹ ہو گیا یا کوئی اور ایسی نشہ آور چیز، چرس، افیم وغیرہ، یا مختلف ادویات جس میں جو ہے نشہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرنے سے اکثر جو ہے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ ان سب کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بے ہوش ہو جانے والے شخص کو گرنے سے بچایا جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جب محسوس ہونے لگے کہ بندہ بے ہوش ہونے والا ہے تو فوراً اس کو پکڑنا چاہیے تاکہ وہ زمین پر گر کر اس کو چوٹ نہ لگے۔ خون بہہ رہا ہو تو اسے روکنے کی تدبیر کی جائے۔ ترکیب یعنی اگر بے ہوش ہونے والے کو جو ہے چوٹ لگی ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے تو پہلے اس خون کو روکنا چاہیے تاکہ مزید اس کو خطرہ نہ ہو۔ اسے اس طرح سے لٹایا جائے کہ سانس لینے میں رکاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بے ہوش ہونے والا بندہ ہے اس کو جو ہے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کی سانس جو ہے وہ بحال رہے اور آسانی سے وہ سانس لے سکے۔ رکاوٹ مشکل، گردن اور سینے میں گھٹن محسوس ہو تو کپڑے الگ کر دیے جائیں۔ اگر بے ہوش ہونے والے بندے کی گردن میں یا سینے میں جو ہے گھٹن محسوس ہو، یعنی وہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو، تو اس کے کپڑے الگ کر دے، ٹھیک ہے۔
قمیص کے جو بٹن ہیں وہ کھول دیے جائیں بلکہ الگ کر دیے جائیں۔ تازہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کریں اور جہاں پہ یہ شخص پڑا ہوا ہے وہاں پر دروازے اور کھڑکیاں ساری کھول دینی چاہیے۔ ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت ہو۔ اکثر بندہ جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو گر جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ارد گرد جمع ہونے سے ہوا کا جو گزر ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے والے شخص کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بھیڑ اور رش کو ہٹا دینا چاہیے۔ اگر سانس نہ لیا جا رہا ہو تو مصنوعی سانس دلانے کا انتظام کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ مریض کی حالت بہت خراب ہے اور سانس لینے میں یا تو بہت مشکل ہو، دشواری پیش آ رہی ہو یا سانس نہ لے رہا ہو تو فوراً مصنوعی سانس یعنی آئسولیشن کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسے گرم رکھیں اور مرگی کی صورت میں مریض کو نہ صرف گرنے سے بچائیں بلکہ اس کے دانتوں کے درمیان رومال رکھ دیں تاکہ زبان دانتوں میں نہ جائے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مرگی کا جو مریض ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے جو دانت ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب اس پہ مرگی کا دورہ آئے تو فوراً اس کے دانتوں کے درمیان رومال رکھ دے تاکہ وہ دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو کاٹ نہ لے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت سختی کے ساتھ اپنی دانتوں کو جکڑ لیتا ہے آپس میں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ ڈوبنے کی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر لڑکا جو ہے اس سربراہ سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے تو ایسے شخص کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو سربراہ کہتا ہے اگر کوئی شخص اتفاقاً یا حادثاتی طور پر ڈوبنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ پانی سے اوپر نہ اٹھائیں۔ یعنی اکثر لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے پانی میں جو ہے وہ ڈوبنے لگے تو اس پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اور ایسے میں وہ احتیاطی تدابیر بھول جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف پانی میں بہت تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اوپر اٹھانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ جلدی نہ ڈوبے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پانی سے اوپر نہ اٹھائے ورنہ جلدی ڈوب جائے گا، کیونکہ اس طرح اس کے جسم کا وزن جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اگر اس کے ہاتھ نیچے ہوں گے اور وہ بہت جلدی زمین کی تہہ تک پانی میں ڈوب جائے گا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے گا تو بدن کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہو جائے گا، مطلب بیلنس ہو جائے گا اور اس کا جسم جو ہے اس کا بیلنس برقرار رہے گا اور نیچے پانی میں ایک تو جلدی جائے گا نہیں، ڈوبے گا نہیں، اور دوسرا لوگوں کو بھی نظر آئے گا۔ اس کے بجائے انہیں جسم کے ساتھ سیدھا رکھیں اور پیٹ کے بل پانی پر خود کو چھوڑ دیں، یا تو اوپر اٹھائیں یا پھر اپنے ہاتھوں کو جسم کے ساتھ سیدھا رکھیں اور پیٹ کے بل پانی پر خود کو چھوڑ دیں۔ پیٹ کے بل یعنی بالکل الٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ دے۔ اپنے سر کو پانی سے باہر نکال کر لمبی لمبی سانس لیا کرے تاکہ وہ جو ہے اس کی سانس بند نہ ہو۔ اگر وہ اس کی سانس بند ہو جائے گی تو پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا اور اس طرح وہ نیچے پانی میں جلدی ڈوب جائے گا۔ تاکہ پھیپھڑے ہوا سے بھر جائیں، یعنی پھیپھڑوں میں اگر ہوا بھری ہوئی ہوگی تو اس میں پھر پانی جلدی نہیں جائے گا، اور اگر وہ لمبی سانس نہیں لے گا تو اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ خالی ہوں گے اور بہت جلدی جو ہے وہ پانی سے بھر جائیں گے اور خدا نخواستہ اس کی زندگی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اکثر اوقات ڈوبنے والا ایسا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی احتیاطی تدابیر یاد نہیں رہتی۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی بھی ابھی کہ ڈوبنے والا جو ہے ایسا بدحواس پریشان، ٹھیک ہے، ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی احتیاطی تدبیر جو ہے وہ یاد نہیں رہ پاتی اور اس طرح وہ جو ہے پریشانی میں اور خوف میں جو ہے بہت جلدی ڈوب جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ ڈوبنے کے باعث اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور تازہ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے 5 منٹ بھی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں فوری علاج کے لیے 2-3 باتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فوری طور پر یعنی بہت فوراً اسی وقت اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکالا جائے، یعنی اگر ڈوبنے والا شخص اس پر کسی کی نظر پڑ جائے اور اس کو پانی سے باہر نکالا جائے اور اس کی حالت خراب ہو، مطلب پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا ہو، تو سب سے پہلے بہت ہی جلدی اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکالنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کی قمیص اتار کر اسے لپیٹ کر نیچے رکھ دے، یعنی اس کا جو سینہ ہے وہ اوپر کر دے، زمین کے ساتھ نہ وہ ہو چپکے، بلکہ اس کا جو سینہ ہے وہ زمین سے اور جسم سے اوپر ہو۔ پھر اسے اوندا کر کے اس کا سینہ اس قمیص کی اوپر رکھے، اس کا منہ ایک جانب پھیر دے، یعنی اس طرح کرنے سے اس کے سینے پر جب اس قمیص سے پریشر پڑے گا، دباؤ پڑے گا، تو اس کے پھیپھڑوں میں جو پانی گیا ہوا ہے تو وہ پانی باہر آنا شروع ہوگا، اور اس کے لیے آپ اس کا منہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دے، ایک طرف پھیر دے، تاکہ اس کا وہ پانی نکل سکے۔ اگر وہ اس کا منہ سیدھا ہوگا تو پھر وہ پانی باہر نہیں نکل سکے گا۔ پھر بائیں جانب سے اس کا منہ اوپر کرے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اس کی کمر کے بیچ کے حصے پر رکھیں۔ اب اپنے بدن کا سارا زور ہاتھوں پر ڈالے تاکہ اس کی کمر پر زور پڑے اور پھیپھڑوں سے پانی باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کے پھیپھڑوں میں جو پانی گیا ہوا ہے وہ باہر نکل آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے تازہ ہوا یعنی آکسیجن جو ہے وہ اس کے پھیپھڑوں میں جانا شروع ہو جائے گا اور اس کی سانس بحال ہو جائے گی۔ اچھا، آگے کیا کرنا ہے کہ 3 سیکنڈ تک زور دے کر پیچھے ہٹ جائیں، پھر دوبارہ اسی طرح کریں۔ 1 منٹ میں 15 بار اسی طرح آپ لوگوں نے اس کی سینے کو دبانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تاکہ اس کو تازہ ہوا ملے۔ کبھی کبھی بے ہوش شخص 3-4 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد جا کر ہوش میں آتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اس طرح بار بار کرنے سے بھی اس کو ہوش نہ آئے تو آپ کو مایوس یعنی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر 3-4 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد اکثر ایسے بے ہوش ہونے والے شخص کو ہوش آتا ہے۔ اگر وہ خود سانس لینے کی کوشش کرے تو تھوڑا رک کر دیکھ لے۔ اگر آپ کے ایسا کرنے سے وہ خود سانس لینا شروع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرے، ورنہ اپنا کام جاری رکھیں، یعنی بار بار اس کا سینہ دبائیں اور پیچھے سے اس کے جو ہے ہاتھ آپ اس کی کمر کے گرد وہ کر دیں، لپیٹیں اور اس کے سینے کو زور دیں اور پانی نکالتے جائیں، اور اس کے سینے پر جب پریشر پڑے گا تو اس میں ہوا اندر جائے گی، پانی نکلے گا اور ہوا جائے گی، اور اس طرح اس کو ہوش آتا جائے گا حتیٰ کہ پوری طرح سانس لینے لگے۔ اس کے بعد گیلے کپڑے اتار کر گرم کپڑے پہنا دیں۔ جب وہ سانس لینے لگے، سب سے پہلا کام تو آپ نے اس کی سانس کو بحال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اس کے گیلے کپڑے اتاریں اور اس کے بدن کو گرم کریں، یعنی گرم کپڑے پہنا دیں۔ اچھا، پھر آگے وہ پوچھتا ہے کہ مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر پاگل کتا کاٹ لے تو کیا کیا جائے؟ سربراہ، کتے کے کاٹنے کا یا اس کے لعاب کا اثر تیزی سے سرایت نہیں کرتا۔ سرایت پھیلنا، یعنی اگر کوئی کتا پاگل ہے اور وہ کاٹے تو اس کے جو لعاب ہے، یعنی جو زبان، اس کے منہ کا جو گیلا پن ہے وہ تیزی کے ساتھ جسم میں نہیں پھیلتا، لہٰذا مریض کو ہسپتال پہنچا کر انجیکشن کے ذریعے بآسانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اپنے انجیکشن ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فوری طور پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ زخم کو پانی یا کسی جراثیم کش دوا سے دھو کر صاف کر لیں، پھر کاربولک ایسڈ میں روئی بھگو کر زخم پر رکھ دیں۔ اگر کاربولک ایسڈ نہ ملے
تو کوئی لوہا وغیرہ گرم کر کے اس سے زخم کی جگہ کو داغ دے۔ اس طرح لوہے کے داغ دینے سے اس جگہ پہ جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مطلب گرم کرنے سے وہ مر جائیں گے، کیونکہ فوری طور پر وہ جسم میں پھیلتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ اس جگہ کو داغ دے گرم لوہے سے، یا کاربولک ایسڈ یا جراثیم کش دوا سے اس کو صاف کریں اور پھر ہسپتال پہنچائیں، تاکہ وہاں پھر اس کو ٹیکے لگائیں، انجیکشن لگائیں، اور اس کا پھر علاج جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی باقاعدہ جو ہے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یہی کرنا ہے آپ نے کہ زخم کو صاف کریں۔ اگر کوئی بھی کاربولک ایسڈ یا جراثیم کش دوا نہ ہو تو پھر آپ لوہے کو گرم کر کے اس کی جگہ کو داغ دیں مطلب گرم اس ٹکور سا دے دے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوم ورک پڑھائی کریں اور جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ سارے کے سارے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے۔